بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہے یہی دن رات میری التجا، یا الہی ہے یہی دن رات میری التجا، روز محشر شافعِ روز جزا کا ساتھ ہو، روز محشر شافعِ روز جزا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زباں نیزے پہ آئے آفتاب، یا الہی جب صبا نیزے پہ آئے آفتاب، اس سزاوار خطاب والضحیٰ کا ساتھ ہو، اس سزاوار خطاب والضحیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں نیچے لوائے حمد کے، یا الہی حشر میں نیچے لوائے حمد کے، دستگیر دو جہاں اس پیشوا کا ساتھ ہو، دستگیر دو جہاں اس پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب عمل میزان میں تلنے لگیں، یا الہی جب عمل میزان میں تلنے لگیں، سید سادات فخر انبیاء کا ساتھ ہو، سید سادات فخر انبیاء کا ساتھ ہو، اور یا الہی شغل نعت مصطفی میں رہوں، یا الہی شغل نعت مصطفی میں رہوں، جسم و جاں میں جب تلک میری وفا کا ساتھ ہو، جسم و جاں میں جسم و جاں میں جسم و جاں میں جب تلک میری وفا کا ساتھ ہو، اور بعد مرنے کے یہی کافی ہے یا رب یہ دعا، بعد مرنے کے یہی کافی ہے یا رب یہ دعا، دفتر اشعار نعت مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دفتر اشعار نعت مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اور یا الہی ہے یہی دن رات میری التجا، یا الہی ہے یہی دن رات میری التجا، روز محشر شافعِ روز جزا کا ساتھ ہو، روز محشر شافعِ روز جزا کا ساتھ ہو، یا الہی جب صبا نیزے پہ آئے آفتاب، یا الہی جب صبا نیزے پہ آئے آفتاب، اس سزاوار خطاب والضحیٰ کا ساتھ ہو، اس سزاوار خطاب والضحیٰ کا ساتھ ہو، اور یا الہی حشر میں نیچے لوائے حمد کے، یا الہی حشر میں نیچے لوائے حمد کے، دستگیر دو جہاں اس پیشوا کا ساتھ ہو، دستگیر دو جہاں اس پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب عمل میزان میں تلنے لگیں، یا الہی جب عمل میزان میں تلنے لگیں، سید سادات فخر انبیاء کا ساتھ ہو، سید سادات فخر انبیاء کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو،
اور یا الہی شغل ناتے مصطفی میں رہوں، یا الہی شغل ناتے مصطفی میں رہوں، جسم و جاں میں جب تلک میری وفا کا ساتھ ہو، جسم و جاں میں جب تلک میری وفا کا ساتھ ہو، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں فخر انبیاء کا ہی ساتھ ہمیں عطا فرمائے۔ دوستو، وفا کی تعلیم سے اسلام بھرا پڑا ہے، وفا کی تعلیم سے اسلام بھرا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں سفر میں تھے کہ ایک جگہ پانی نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں راستہ پر جاؤ، ایک لونڈی اونٹ پر پانی کی مشکیں لے جاتی ملے گی، اس کو مشق کے ساتھ یہاں لے آؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، وہ حاضر کی گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں سفر میں تھے کہ ایک جگہ پانی نہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں راستے پر جاؤ، وہاں ایک لونڈی اپنی مشکوں کے ساتھ جاتی ملے گی۔ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ جاؤ، اس کو مشکوں سمیت یہاں لے آؤ۔ چنانچہ ایسے ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے اور اس لونڈی کو مشکوں سمیت لے آئے۔ اب اس کی مشکیں کھول کر پانی لیا گیا، پانی پلایا گیا سب کو۔ اب معجزہ یہ ہوا کہ تمام لشکر نے پانی پی بھی لیا، لے بھی لیا، اور مشکیں اس سے پہلے سے زیادہ اور بھر گئیں۔ لونڈی کی مشکوں سے پورے قافلے نے پانی پیا، پانی لیا، لیکن معجزہ یہ تھا صاحب معجزہ کا کہ مشکوں سے بجائے اس کے کہ پانی کم ہوتا، پانی اور زیادہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کچھ کھجوریں دے کر رخصت کیا۔ اب روایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گاؤں کے آس پاس جہاد کیا، مگر اس گاؤں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ گاؤں والوں کو خیال ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم رسول محتشم احمد مجتبی جان کائنات، جان جہان کائنات، صاحب والدہا، سیاح لامکاں، شاہ خوباں، تاجدار حل عطا، فخر انبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کچھ تعارف نہیں کرتے۔ سوچنے کے بعد یاد آیا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں کی ایک لونڈی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پانی لیا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں سفر میں تھے، وہاں پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا فلاں راستے پہ جاؤ، وہاں ایک لونڈی ہوگی، اس کے پاس مشک ہوگی، اس کو یہاں لے آؤ۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گئے اور اس لونڈی کو اس کی مشقوں سمیت لے آئے۔ پورے قافلے نے پانی پیا، پانی لیا، لیکن معجزہ یہ تھا کہ پانی مشقوں سے کم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی کو چند کھجوریں وغیرہ اور دعائیں دے کر رخصت کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گاؤں کے ارد گرد جہاد فرمایا، لیکن اس گاؤں والوں کو کچھ نہیں کہا، اس کو نہیں چھیڑا۔ اب گاؤں والے بڑے حیران تھے، کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ارد گرد تو جہاد فرماتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تعارض نہیں فرماتے؟ تو پتہ چلا کہ اس گاؤں کی ایک لونڈی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے والوں کو پانی لے کے پلایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس گاؤں والوں کو کچھ نہیں کہا، کوئی جہاد نہیں کیا۔ کروڑوں درود و سلام جی اس ذات اطہر پہ، جس ذات اطہر کے سارے ہی کام نرالے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اس کی مشقیں اور زیادہ بھر گئی تھی کم ہونے کی بجائے، لیکن آپ وہ رسول، وہ فخر انبیاء، وہ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی یاد رکھا کہ اس کی مشق سے ہم نے کبھی پانی پیا تھا۔ لیکن دوستو، ایک ہم ہیں ان کی امت ماننے والے، احسان فراموش۔ ہم ہر دوسرا بندہ ہم میں سے میرے سمیت احسان فراموش ہے۔ ہم کسی کا کوئی احسان نہیں یاد رکھتے، حالانکہ اس کی تو مشقوں سے پانی کم ہونے کی بجائے بھر گیا تھا۔ اس کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پوری انسانیت کے لیے، اسپیشلی عالم اسلام کے لیے بہترین، آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو آپ نے چونکہ یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ جب بھی آپ زندگی میں کسی سے کام لیں تو اس کو یاد رکھیں، احسان فراموشی نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے تھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کرشمے پر پورے گاؤں والے آپ پہ فدائی ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک بات کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے وفادار ہیں، اور وہ پرانی بات کتنی یاد رکھتے ہیں۔ آپ کے اس کی کام کی وجہ سے، وفا کی وجہ سے، اس لونڈی کو یاد رکھنے کی وجہ سے پورے گاؤں والے مسلمان ہو گئے اور آپ پر فدائی ہو گئے۔ دوستو، احسان فراموشی وہ چیز ہے کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، یعنی جو انسانوں کا شکر نہ کرے وہ حق تعالیٰ کا بھی کبھی شکر نہیں کرتا۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا کیا شکر گزار ہوگا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم کفر کرو تو خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا نہ شکروں کو۔ اگر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور شکر گزار کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر ہم بندوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیسے کریں گے؟ ہماری تو ریت بن چکی ہے، ہماری تو عادت بن چکی ہے، ہم تو شکر ادا کرتے ہی نہیں نا، ہم تو احسان یاد ہی نہیں رکھتے سرے سے، ہم تو احسان فراموش قوم ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے جس نے جو کیا اس کا حق بنتا تھا۔ دوستو، شکریہ ادا کرنا سیکھیں، شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ جو بندہ اپنے درمیان میں بندوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا، وہ اللہ کا کیا کرے گا؟ عادت بنائیں ہم، احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے، احسان فراموشی سے اوائڈ کریں، یاد رکھیں، لوگوں کو یاد رکھیں۔ دوستو، آج ویسے بھی میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر فخر انبیاء، سردار انبیاء، صاحب والضحیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کسی لونڈی کی مشق سے لیا ہوا پانی یاد رکھ سکتے ہیں، تو ہم تو ان کی امت میں سے تو ہے نا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس مائی پہ کرم فرمایا، اس لونڈی پہ کرم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو بلانا تو اس لونڈی کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کی مشقوں میں برکت ہوئی، بڑھ گئی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احسان کو یاد رکھا، اس کی اس بات کو یاد رکھا. چونکہ آپ بہت وفادار ہیں، آپ بھی وفادار ہو سکتے ہیں. دوستو، ہمارا بحیثیت قوم، بحیثیت امت یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد چاروں طرف اپنے گھروں میں دیکھیں. احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے، احسان فراموشی نہیں کرتے. احسان فراموش کا کوئی مقام نہیں ہوتا. یاد رکھیں، احسان یاد رکھیں، شکریہ ادا کریں، اچھے لفظوں سے یاد رکھیں باقیوں کو. حضور کی امت بہترین امت ہونے کا ثبوت دیں. دعائیں دیتے رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں. جتنی دعائیں دیں گے واپس آپ تک آ جائیں گے. آسانیاں بانٹو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا بھی ہے کہ شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں ضرور پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اور جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ کبھی اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. دوستو، کوشش کیا کریں کہ ہم اپنے چاروں طرف ارد گرد قرابت والوں میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، جن کو نہیں بھی جانتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اچھا سلوک کریں، ان کے شکر گزار رہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مالک ہم کو حضور کی اطاعت، سچی پکی محبت، غلامی اور اطاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آل اولاد کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے. دعائیں دیتے رہو، واپس آ جائیں گی. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.